السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. کیسی ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں. اللہ کا شکر. کاپی پین رجسٹر آپ کے پاس ہے؟ جی میں کاپی بنا لی. جی رجسٹر بنا لیا. سب سے پہلے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہیں. تعاوض. جی بولیے تعاوض. بولیے. تعاوض. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ. تسمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، یہ ابتدا ہم نے کی تھی، اس لیے مکمل آیت میں پڑھ لیا تعاوض تسمیہ. اب آپ کو تعاوض تسمیہ پڑھنے کا سیکھنے کا طریقہ کار جی بتایا جائے گا. تعاوض لکھ کے اس کے آگے مطلب پورا لکھے اعوذ باللہ جی من الشیطان الرجیم، دیکھ کے لکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اسے تعاوض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں؟ تعاوض. تعاوض نہیں، تعاوض. 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 اعوذ. جی اعوذ. عین. اعوذ باللہ. پورا نہیں پڑھیے، جتنا میں پڑھ رہی ہوں اتنا پڑھیے. اعوذ. باللہ جی باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. تعاوض کو ہم نے 4 ٹکڑوں میں پڑھا. ٹھیک ہے، کتنے جی ٹکڑوں میں پڑھا؟ 4 ٹکڑوں میں. جی اب 3 ٹکڑوں میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان من الشیطان الرجیم. الرجیم. اب ہم نے کتنے ٹکڑوں میں پڑھا؟ 3 ٹکڑوں میں. اب 2 ٹکڑوں میں پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ والا ہا جو ہے نا آپ غلط پڑھ لی ہیں. ہی نہیں، باللہ. اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک، اب مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک، اب تسمیہ. تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈالیں تسمیہ کی. جی تسمیہ کو پہلے 3 ٹکڑوں میں پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن رح نہیں، رحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. کتنے ٹکڑوں میں پڑھا؟ 3 ٹکڑوں میں. جی اب 2 ٹکڑوں میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحیم. رحیم نہیں، را کو موٹے کیجیے. رحیم. الرحیم. کتنے ٹکڑوں میں پڑھا؟ 2 ٹکڑوں میں. اب مکمل آیت کی صورت میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کی جو غلطی ہے تعاوض، ظاہر سی بات ہے آپ کو یہاں پہ ابھی نہیں پتا کہ کون سا حرف کس مخرج سے نکال رہے ہیں ہم، تو لہٰذا ایک ہی دفعہ میں یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ آہستہ آہستہ صحیح ہوتا جائے گا، جیسے جیسے مخارج ہمارے صحیح ہوتے جائیں گے ویسے جی ویسے. ٹھیک ہے. اب لکھیں تختی جی. نمبر 1. جی تختی نمبر 1 لکھ لیا آپ نے؟ جی تختی نمبر 1 لکھ کے حرف ہجہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے دکھ رہا ہے جی نا آپ کو، حرف ہجہ کی ہیڈنگ ڈالیں. جی جی اب سائڈ میں تعریف لکھ کے اور پھر تعریف لکھنا، تعریف کی بھی ہیڈنگ سے ڈال لیں، خوبصورت سا لکھیں تاکہ جتنا اچھا بنائیں گے آپ کے لیے اچھا رہے گا کہ وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا. خوشنما بنائیں گے جی کاپی تو آپ کے لیے یہ ہوگا کہ پڑھیں گے تو دل لگے گا. جی ٹھیک ہے. جی تعریف کی ہیڈنگ ڈال لی. جی جی اب میں تعریف بتا رہی ہوں. الف سے لے کر یا تک جی کل 29 حروف ہیں. جی انہیں حرف ہجہ کہتے ہیں. جی حرف ہجہ کو جی حرف تہجی، تہجی. تہجی جی اور مفردات بھی کہتے ہیں. جی مفردات کے معنی جی الگ الگ اور جدا جدا. جی انہی سے مل کر جی انہی حرف سے مل کر لکھیں یا انہی سے مل کر، بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. جی ہمارے پیارے قرآن پاک کا جی جوڑ ہوا ہے. جی قرآن پاک کا جوڑ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مطلب کمپائلیشن. جی جی پورا مکمل جو ہے قرآن پاک وہ انہی جی حرفوں سے ہوا ہے. یہی حرف ہیں جو پورے قرآن پاک میں آ رہے ہیں، بس یہ ہے جی کہ ان کے اشکال جو ہیں کہیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں، مل کر آئی ہیں، اور کہیں جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. تو یہاں پہ جی جو ہے ابھی ہم تختی نمبر 1 پڑھ رہے ہیں، اس لیے تختی نمبر 1 کی تعریف ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ اور الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ابھی یہاں پہ ہم صرف رواں سے پڑھیں گے اور جو آپ غلط کریں گے اس کو صحیح کریں گے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ چل کر پھر ہم آپ کو حرف کی جو ہے وہ مخارج لکھوائیں گے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. الف الف با با تا تا ثا سا جیم جیم. پھر پڑھیے، آپ خود سے پڑھیے. جی الف با جھٹکا نہیں دیں، آخر میں جھٹکا نہیں دیں. با صرف منہ کھلا رکھیں،
ایک الف کے برابر منہ کھولیں گے اور پورا با. جی. الف با تا سا تا میں سیٹی نہیں. سا زبان کی سا باریک نوک آگے والے دانتوں اوپر کے 2 دانتوں سے لگائیے. باریک نوک. سا پھر پڑھیے. سا پھر پڑھیے. سا جیم پھر پڑھیے. جیم ٹھیک. ہا. ہا ہا. ہا حلق کے درمیانی حصے سے اور تیز ہوا کی شور کے ساتھ. ہا. ہا خو. خا خو. خا خو میں ہلکا سا جیسے خراٹا لیتے ہیں وہ بھی محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. دال. دال ذال. زال را. را را. را ٹھیک. اب آپ پڑھیے پوری لائن. ہا خا دال ذال را را. را پھر پڑھیے. را را موٹا کیجیے. را ٹھیک. زا. زا سیٹی. زا. زا ٹھیک. پھر پڑھیے. زا پھر پڑھیے. زا زا. زا ٹھیک. سین. سین سین کو کھینچ کے پڑھیں گے. مد بنا ہوا ہے. سین. سین شین. شین ٹھیک. صاد. صاد صاد نہیں موٹا کیجیے. صاد. صاد پھر پڑھیے. صاد پھر پڑھیے. صاد باریک ہو گیا. صاد. صاد نہیں موٹا منہ بھر کے ایسا لگے گا کہ ہمارے منہ میں کوئی چیز ہے جیسے یا تو کوئی منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے. صاد. پھر پڑھیے. صاد پھر پڑھیے. صاد سیٹی غائب ہو گئی. صاد پھر پڑھیے. صاد ٹھیک. غاد. ضاد غاد. ضاد اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے. جی جی بالکل. جی. ایک دفعہ اور پڑھیے. ضاد قا. قا قا. طا وا. ظا پھر پڑھیے. ظا ٹھیک. عین. عین
ہمارے حلق میں ایک ہلکی سی چیز ابھر رہی ہے، ٹھیک ہے، گڈ، ایسا جی لگتا ہے کوئی ہڈی سی ہوئی ہے. جب عین پڑھتے ہیں تو اس کو ہلکا سا پریس کریں. عین. عین پھر پڑھیے. عین پھر پڑھیے. عین ٹھیک ہے، ہلکا سا دبانے سے آسانی سے نکلتا ہے. عین. عین عین. عین فا. فا اچھا، اب آپ پچھلی لائن بھی ایک دفعہ دہرائیں اور یہ والی دونوں لائنیں. ظا جی سین ٹھیک. شین ٹھیک. صاد پھر پڑھیے. صاد ٹھیک. ضاد پھر پڑھیے. ضاد موٹا کیجیے. ضاد. ضاد تھوڑا سا اور موٹا. ضاد جی ٹھیک. ثا تو آپ بھی موٹا پڑا جائے گا. ثا قا. ثا اتنا کھینچے نہیں، صرف قا. ثا پھر پڑھیے. ثا قا. ثا ثا ٹھیک. عین ٹھیک. غین ٹھیک. فا ٹھیک. قاف. قاف ٹھیک. کاف. کاف آخر میں فا کی آواز آئے گی. یہ فا بنا ہوا دکھ رہا ہے. جی کاف. کاف لام. لام میم. میم نون. نون ٹھیک. اب یہ لائن پڑھیے. قاف کاف لام میم نون. ٹھیک. واو. واو واو کو واو سے ہی شروع کریں گے اور واو پہ ختم کریں گے، لہٰذا آخر میں ہمارے ہونٹ گول ہونے چاہیے مکمل. واو. واو ہاں. ہا ٹھنڈی آہ کے ساتھ، جیسے ہم کہیں سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو ہماری ہاں کر کے آواز نکلتی ہے نا، ایسے ہی. جی ہاں. ہا ہاں سینے سے. ہا ہاں. ہا حمزہ. حمزہ پھر پڑھیے. حمزہ نہیں آخر میں ہاں لے کے آئیے. حمزہ. حمزہ ٹھیک. یا. یا ٹھیک ہے. جی اب آگے آپ وہ لکھ مخارج لکھ لیجیے. جی
لائن ڈرا کریں گی، پھر پہلے ایک کالم سا بنائیں گے، اس میں چھوٹا سا کالم بنائیں گے، اس میں حروف لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور ایک طرف مخارج، جی ٹھیک ہے، مخارج کے لیے زیادہ جگہ چھوڑیں گے، حروف کے لیے کم جگہ، کہ 2 حرف 3 حرف آسانی سے آ جائیں، جی ٹھیک ہے. ایک جگہ حروف کی ہیڈنگ ڈالیں، ایک جگہ مخارج کی. جی حروف لکھیے، پہلے حمزہ ہا، جی حلق کے آخری حصے سے جی جو ہمارے سینے کی جانب ہے، جی عین ہا لکھیے، مخارج حروف میں لکھیں گے عین ہا. جی اب ان کا مخرج لکھیے، جی حلق کے درمیانی حصے سے عین ہا ادا ہوتے ہیں. جی اب پھر حروف میں غین خوا لکھیے، جی حلق کے شروع والے حصے سے جی جو ہمارے منہ کی جانب ہے، جی غین خوا ادا ہوتے ہیں. جی حروف میں قاف لکھیے، صرف قاف. یہ اس کا سیشن ختم ہو گیا کیا؟ پتہ نہیں، دوبارہ پوچھ رہا ہے آئی ڈی. ایک سیکنڈ. ایک منٹ رکیے. آدھا گھنٹہ ہو گیا شاید کال کو، اس لیے. میں بھی بس پر جی وہ ختم ہو گیا سیشن آئی ڈی. چلیں دوبارہ کر لیں. پہلے اینڈ سیشن کیجیے گا، پھر دوبارہ میکوگو. جی جی سیشن آئی ڈی دوسرا ہے وہ یہ نہیں دوسرے میں کچھ بتا اور رہی ہوگا نا؟ ہوں. جی جی 224 224 271 جی 800. ایسا ہوتا نہیں، میرے خیال سے آپ آئی پیڈ پہ ہیں شاید، اس وجہ سے جی کلاس تھوڑی بہت تو اوپر ہو جاتی ہے آدھے گھنٹے سے کبھی کبھی. ٹھیک ہے، قاف لکھا آپ نے، اسکرین آئی. جی نہیں قاف نہیں، میں نے غین. جی اسکرین آ گئی، غین اور خا تک لکھا تھا ابھی. قاف قاف مخارج میں جی لکھیں، او حروف میں لکھیں گے. قاف اور کاف.
صرف قاف. جی جی ہمارے حلق میں جی ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکا ہوا ہے. جی جسے عربی میں لحات لحات جی اور اردو میں آپ کیا کہتے ہیں ویسے؟ پتہ نہیں مجھے تو. حلق میں ایک دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتے لٹکا ہوا بالکل آخر میں. جی پتہ نہیں لیکن عموماً کہتے لوگ کیا ہے. کوا کہتے ہیں. اچھا ہاں کوا سنا ہے یہی کہتے ہوں گے. جی عربی میں لحات اور اردو میں کوا کہتے ہیں. جی زبان کی جڑ جی جب لحاظ سے لگے تو جی قاف ادا ہوتا ہے. جی کاف جی زبان کی جڑ جی جب لحاظ سے بالکل برابر جی تالو سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے. جی سمجھ میں آ گئی ہے یہ کاف کا مخرج؟ کاف زبان کی جڑ جب بالکل برابر. تالو اس کو اوپری حصے کو کہہ رہے ہیں نا حلق کے؟ نہیں، یہ ہمارے منہ کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اسے تالو کہتے ہیں. جی تالو آپ کو نہیں پتہ کس سے کہتے ہیں؟ تالو جو کہ حلق مطلب اوپر والا جو حصہ ہے اسی کو کہتے ہیں نا. ہاں، جو اوپر جی والے دانت ہیں ان کے اندر جاتے جائیں گے تو یہ تالو کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر اچھا والا پورا حصہ تالو ہی کہلاتا ہے. تو تالو کے جی بالکل آخری حصے سے جو لحاظ سے پہلے ہے نا جی وہ زبان کی جڑ اور وہ آپس میں ملیں گے تو کاف ادا ہوگا. کاف جی جیم شین اور یا جیم شین اور یا. جی زبان کا درمیانی حصہ جی زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو سے لگے تو جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. جی غاد یہ حرف میں لکھیں.
ڈاٹ کہا ہے نا آپ نے. جی جی. جی زبان کی دائیں یا بائیں کروٹ. دائیں یا بائیں سمجھتی ہیں؟ جی. ٹھیک. کسی بھی طرف سے لگا سکتے ہیں. اگر دائیں کروٹ آپ سے آسانی سے لگتی ہے تو دائیں کروٹ, اور بائیں کروٹ لگتی ہے تو بائیں کروٹ. جی. ویسے عموماً بائیں کروٹ زیادہ یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. دائیں یا بائیں کروٹ اوپر کے آخر کے 4 داڑھوں سے لگے. اوپر والے داڑھ ہوتے نا, جی جی. وہاں پر لگے. کی. جی. تو غاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کو اتنا لکھوا دی گئی, آپ ایک دن میں یاد کر سکتی ہیں؟ اتنا کافی ہے میرے خیال سے. جی, اسی لیے میں نے پوچھا. ٹھیک ہے. جی. اس میں سے مجھے کچھ چیز, ایک سیکنڈ, کاف زبان کی. ٹھیک ہے. جو سمجھ میں نہیں آیا پوچھ سکتی ہیں. جی. جیم شین یا کے بارے میں لکھا ہے زبان کا درمیانی حصہ. تو درمیانی کا مطلب بیچ والا حصہ زبان کا. مڈل. جی. تو لیکن بیچ مطلب میں جس طرح سے بول رہی ہوں میرا زبان کا چونچ لگ رہی ہے, اس سے درمیانہ حصہ نہیں لگ رہا ہے. تو آپ جی درمیانی حصہ لگانے کی کوشش کیجیے. جی. جیم. پھر پڑھیے. جیم. تو زبان کو آگے والے حصے کو بالکل نیچے چھوڑ دیجیے اور درمیانی حصہ اوپر اٹھائیے. جیم. جیم. اور یہ مخارج کی پریکٹس کرتے وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کیجیے گا. جی. ٹھیک ہے. جی. اب سمجھ میں آ گیا. اور جی, اور موٹا کرنے کے لیے بس منہ کو موٹا تھوڑا سا کرنے کے لیے وہ کھول کے. نہیں, کھول کے نہیں, منہ کو ایسا کرنا ہے کہ ہمیں محسوس ہے کہ ہمارے منہ میں کچھ رکھا ہوا ہے. اور یہ موٹے حروف کے اوپر آؤں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا حرف جو ہے وہ کس طرح سے موٹا کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو قاف جیسے ابھی اس میں بتایا ہے آپ نے, قاف ہمارے حلق میں ایک گوشت کا ٹکڑا, تو بس ابھی اسی کی پریکٹس کرنی ہے, ابھی موٹا کر کے نہیں پریکٹس کرنی. وہ جو ہم ٹھیک ہے. آخری حصے کو, جب زبان کی جو ہماری آخری حصہ ہے اس کو تالو سے لگائیں گے تو ہماری سب چیزیں خود بخود اوپر کی طرف جائیں گی, زبان وغیرہ ساری چیزیں, تو وہ ہمیں جی محسوس ہوگا کہ یہ موٹا ہو رہا ہے. اور ویسے بھی آپ نے ماشاءاللہ پڑھا تو صحیح پڑھا تھا. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایڈمن کو بلا لیتی ہوں میں, آپ باقی بات کر لیجیے مجھ سے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.